باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ آج رمضان المبارک کا 27واں دن اور جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی آخری جمعہ، وہ جمعہ جو اس رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور جس کو خدا حافظی کر رہے ہیں، وداع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2-3 دن رمضان المبارک کے بچتے ہیں اور پھر یہ مقدس اور بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جمعۃ الوداع کو رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بیت المقدس کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور اس دن کو عالمی سطح پر یوم القدس کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے، بیت المقدس کے عنوان سے۔ تو یہ کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ قبلہ اول مسلمانوں کا صہیونیوں کے قبضے میں ہے اور ہر روز ہر آئے دن وہاں پر ظلم و ستم ڈائی جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں انسان مارے جاتے ہیں۔ اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، اور کسی پہ رحم نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ بوڑھوں کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے۔ اور ہم بعنوان مسلمان اور قرآن مجید پہ ایمان رکھنے کے ساتھ قرآن مجید ہمیں یہ دستور دے رہا ہے کہ ہرگز ظالم کے ساتھ مت ہو جاؤ، ظالم کو اپنا بیگ مت بناؤ، ظالم کے ساتھ اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، ظالم کے کام پہ جو ہے خوش نہیں رہنا چاہیے، چپ نہیں رہنا چاہیے۔ سورہ مبارکہ ہود کی 113 نمبر آیت ہے کہ جس میں فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کے ساتھ ٹیک مت لگاؤ، ظالم کو اپنا بیگ مت بناؤ، ظالم سے مدد مت لے لو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ فا جو ہے وہ فائے نتیجہ ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا، جہنم کی آگ اسے چھو لے گا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گا، یعنی تو جہنم میں چلا جائے گا۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہر ظالم کے خلاف ہو جاؤ اور ہر مظلوم کی حامی بن جاؤ، اور اس میں کوئی حد اور بارڈر جو ہے وہ نہیں پہچانا جاتا ہے۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو،
اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ جب ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہم قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک کے رہنے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اور ظالم کوئی بھی ہو، چاہے کوئی حکومت ہو، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے کوئی فرد ہو، چاہے کوئی کیا ہے جناب علی جامعہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے۔ تو ظلم کم ہو، شدت اور ضعف جو ہے وہ ظلم میں پایا جاتا ہے۔ تو ظلم سے بھی جو ہے ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ ظلم نہ کریں، اور خصوصاً مسلمان ہونے کے ناطے سے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ اور اپنی زبان جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں، کہ اس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل غاصب تو اپنی جگہ پر، کہ یہاں اپنے وطن عزیز پاکستان میں بہت سارے جگہوں پر ایسے لوگ ایسے جنایت اور ظلم انجام دیتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، کہ لوگوں کا گلا کاٹنا، لوگوں کے مال اموال کو لوٹنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر مارنا، یہ جو ہے کیا ہے جناب علی اسلام کے اصلاً اسلام عزیز جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں جو ہے ایک فرد کو مارنا قرآن مجید کے نزدیک جو ہے پوری بشریت کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد آپ کو اسلام کے نام پہ ملیں گے جو مذہب کے نام پر، قوم کے نام پر کیا ہے جناب علی دوسروں کی جان لیتے ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندوں کو مارا۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ایک بندے کو نہیں مارا، تم نے پوری بشریت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح دوسروں کا مال اموال لوٹنا، یہ کیا ہے جناب علی، یہ جو ہے پیغمبر گرامی اسلام نے جو اسلام کی تعریف کی ہے اس تعریف سے کوسوں دور ہونے کی علامت ہے، کہ جس میں فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے اس سے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو خلاصہ ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنا، ظالم کی مخالفت کرنا، اور ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ کیا ہے جناب علی جہاد کہا گیا ہے، اسے جہاد کہا ہے۔ افضل الجہاد ایراد کلمۃ الحق الی سلطان الجائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا کیا ہے جناب علی بہترین جہاد ہیں، یہ حدیث کے جملے ہیں۔ اور اسی طرح مظلوم کی آواز پر لبیک کہنا، مظلوم جہاں کہیں بھی ہو، اور ٹھیک ہے نا جی، کہ من رجل سمع ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، اگر کوئی شخص سنتا ہے کہ کوئی آواز دے رہا ہے اے مسلمانوں ہماری مدد کرو، ہماری جان بچاؤ، اور وہ اگر جواب نہ دیں تو پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا مولائے متقیان کے اس فرمان کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتے ہوئے کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، جس میں آپ نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تم سب ظالم کے مخالف ہو جاؤ اور مظلوم کے حامی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ ہم سب کو ظالم کے مخالف اور مظلوم کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں یہ کر کے دکھایا۔ ہمارے ائمہ نے اپنے دور کے ہر ظالم کی، ہر بادشاہ کی، ہر حکومت کی مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا۔ خداوندہ ہمیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی اور قرآن مجید کی نورانی کلمات کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔